شریعت کی خاطر جئیں گے مریں گے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے صبر اور شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، جب میں تمہیں کسی چیز سے مالا مال کروں تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر میں کبھی آزماؤں، کبھی حالات بھیج دوں، کبھی مصیبت آ جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو اس وقت صبر کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ خوشی اور غم، جب انسان کو کوئی خوشی پہنچے تو شکر ادا کرے، اور جو غم پہنچے تو اللہ کے لیے صبر کرے۔ خوشی اور غم اسی کو کہا جاتا ہے۔ خوشی چاہے جس بات سے آپ کو پہنچے، اس وقت ہمیں اللہ کی حمد کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اس وقت ہم اللہ کے لیے صبر کریں۔ یہی دو کیفیتیں ہیں انسانوں کے زندگی گزارنے کے اور دنیا میں جینے کے۔ دو کیفیتیں اللہ تعالی ہر انسان کو عطا کرتا ہے، کسی کو خوشی، کبھی غم، اس طرح کی زندگی انسان کی گزرتی رہتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کبھی غم ہی میں رہتا ہو یا کوئی ہر وقت خوشی میں رہتا ہو۔ زندگی کا مطلب ہے خوشی اور غم، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے غم بھی آتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشی بھی آتی ہے، اور دونوں کو کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور ہر چیز کو اس کی حد کے اندر گزارنے اور اس کو منانے کا حکم دیا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں آئیں اور جتنی بھی انسانیت یہاں دنیا میں پیدا ہوئی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے غم اور خوشی دیا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ غموں کی بارش برسائی ہے، اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان والے ہوتے ہیں، وہ برائے نام خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، ان کی نظر کل اور مستقبل پر ہوتی ہے، ان کی نظر قبر اور حشر پر ہوتی ہے، ان کی نظر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ہوتی ہے۔ لیکن جو گنہگار ہیں، آزاد ہیں، جن کا ایمان اللہ پر نہیں، وہ تو ہر لمحہ خوش ہوتا ہے۔ جو آخرت سے جتنا غافل ہوگا اتنا ہی خوش ہوگا۔ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انسان جنازے میں جاتا ہے، انسان قبرستان میں ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہاں بھی وہ مذاق کیا کرتا ہے، وہاں بھی وہ ٹھٹھے مار کر ہنستا ہے۔ آخرت کی جگہ، یاد دلانے کی جگہ، مردے کو دفن کرنے کی جگہ، لیکن وہاں بھی اگر کسی کے دل پر احساس نہ ہو، اس کے چہرے سے غم ظاہر نہ ہو، تو اس سے زیادہ غافل انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے وقت، دفن کرنے کے وقت
جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس گھڑی کی جو کیفیت ہے، گھبراہٹ کا جو منظر ہوتا ہے، ڈر اور خوف کا جو منظر ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ وہ دل چاہیے سوچنے کے لیے، وہ احساس چاہیے سوچنے کے لیے، لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی ان پر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ جو آخرت سے غافل ہو، جو قبر کی تاریکی سے غافل ہو، جس کو اپنی موت کا احساس نہ ہو، جن کو آخرت میں کھڑے ہونے اور حساب و کتاب کا احساس نہ ہو، اس کے چہرے پر غم نہیں ہوتا۔ اللہ والے ہمیشہ غم زدہ رہا کرتے ہیں، اللہ والے ہمیشہ خاموش رہا کرتے ہیں، ضرورتاً ایک دو بات کر لیا، ورنہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرے گا، اپنی آخرت کو جتنا یاد رکھے گا، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ نہ زیادہ کھاتا ہے نہ زیادہ سوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے لیے جاگنا، ایسے لوگ اللہ کے لیے بھوکے رہنا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفقر فخری، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سارے خزانے کی چابی آپ کے حوالے کر دی۔ اے میرے نبی، آپ جتنا چاہیں لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روکنے والا تھا؟ ساری چیزیں آپ کے قبضے میں ہوتی اور جتنا چاہے آپ خرچ کرتے، جتنا چاہے آپ جسے چاہے دیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فقر کو اپنایا۔ فقر کا مطلب بھوکا رہنا، کم چیزوں پر قناعت کر لینا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن آپ فاقے میں رہتے تھے، روزے سے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا، ساری دولت آپ کے قبضے میں تھی، آپ جس طرف انگلی اٹھا دیتے وہ سونا بن جاتا، پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ آپ کے پیچھے دولت بن کر آپ کے پیچھے گشت کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنایا تھا، بھوکے رہنے کو اپنایا تھا، پیٹ خالی رکھنے کو اپنایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی ہے وہ پیٹ بھرنے کی بدعت ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا، اتنا کھا لینا کہ اس کے بعد گنجائش نہ رہے، سب سے برا عمل ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا، اتنا کھا لینا کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہ رہے، اس امت کے لیے بہت بڑی ہلاکت اور بہت بڑی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ضرورتاً کھائے، اتنا نہ کھا لے کہ اس کے بعد اس کو خواہش ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں کھانا کھاؤ، ایک حصے کو پانی کے لیے چھوڑو، ایک حصے میں سانس کے لیے چھوڑو، باقی اگر سارے پیٹ کو ہم نے بھر لیا تو کوئی بہت اچھا عمل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ آپ ہمیشہ یا تو کم کھاتے یا بھوکے رہتے تھے۔ تو فقر میں انسان صبر کرتا ہے، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ شیطان کو پتہ تھا، شیطان کو پتہ تھا کہ یہ امت اور اللہ کے بندے صبر کریں گے، شکر ادا کریں گے تو کہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہ داخل کر دے، اس لیے انسان کو بے صبرہ بنایا۔ شیطان کی طرف سے انسان کو بے صبرہ بنایا اور ناشکرہ بنایا۔ انسان سے زیادہ بے صبر اور انسان سے زیادہ ناشکرہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ انسان اللہ کا کھاتا ہے
اور ناشکری کرتا ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی چیزوں پر وہ اتراتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صبر نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا میں کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما۔ بار بار وہ یہی دعا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی یا کوئی نئی چیز نظر آتی تو دیکھ کر چھوڑ نہیں دیتے، آپ اس کی تہ میں پہنچتے تھے۔ آخر یہ کیوں یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں کم لوگوں میں شامل فرما، کم لوگوں میں شامل فرما۔ جب اس نے دعا ختم کر لی تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو یہ دعا میں جو کہہ رہا تھا کہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما، یہ کیا حقیقت ہے؟ اس کے اوپر کیا راز ہے؟ اس دعا میں تم نے یہ لفظ کیوں کہا؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی چند آیتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے انہی کم لوگوں میں شامل فرما دے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا اے بار الہ مجھے انہی کم لوگوں میں شامل فرما دے۔ معلوم یہ ہوا قلیل من عبادی الشکور، شکر کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، اس کیفیت سے بہت کم لوگ لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو میرے دوستو، شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ خوش ہو کر فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے، کفران نعمت نہیں کرو گے، تو ہم تجھے اور دیں گے، ہم تجھے اور نوازیں گے۔ تو شکر ادا کرنا یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اور صبر کرنا، صبر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کیفیت کی چیز کا نام ہے جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ صبر کی جو کیفیت ہے، ایک چیز تو صبر کی عام طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز ہے میں نے نہیں کھائی یا میں نے نہیں پہنا، صبر کر لیا۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کو حاصل کرنے کی طاقت ہے، اگر وہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے صبر کر لیا، اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اس کو صبر کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ہر چیز جس کو آپ کرنے پر قادر ہیں، کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، دیکھنے کی چیز ہو، سننے کی چیز ہے، اگر وہ ناجائز ہے اور آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اس کو کہا جائے گا ہاں آپ نے صبر کر لیا۔ جیسے ایک مثال اور، اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی پر 10 گنا اجر دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنے تک بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی آپ نے کی، اس کا 10 گنا آپ کو ملے گا اجر۔ لیکن روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا الگ حساب ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 روزے کا ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔
بلکہ ایک روایت میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو روزے میں جو حساب الگ ہے، آپ نماز پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، جو بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں اس کا 10 گنا اجر ملے گا، لیکن روزے کا اجر 10 گنا نہیں، کتنے گنا تک ملے گا اس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کے لیے آپ پڑھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب ان نیکیوں کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے تو روزے کا بھی 10 گنا تک ملنا چاہیے، لیکن 10 گنے سے پتہ نہیں کتنے گنے تک اس کا اجر ہے۔ اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ عبادتوں میں فرق کیوں کیا گیا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ دیگر عبادتوں کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے۔ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ روزے میں اللہ کے لیے خاص عبادت ہوتی ہے، روزے میں ریا نہیں ہے، روزے میں نمود نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہاں نماز پڑھے تو سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے، کوئی اگر کسی کو پیسہ دے، صدقہ خیرات کرے، سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نیکی یہاں کریں گے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ آپ میں سے کوئی روزے دار ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی بندہ اگر یہاں روزے سے ہے، اللہ اور اس بندے کے سوا کسی تیسرے کو پتہ نہیں ہے کہ کون روزے دار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ چونکہ روزہ بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو چونکہ روزے میں صبر کا بڑا دخل ہوتا ہے، انسان اپنی بھوک، اپنی پیاس، ساری چیزیں وہ اپنی دبا کر رکھتا ہے، بھوک پر بھی صبر کرتا ہے، پیاس پر بھی صبر کرتا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، بند کمرے میں بھی رہ کر وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو صبر، روزے کے اندر صبر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے داروں کی جزا اور اجر میں خود دوں گا۔ تو چونکہ ساری نمازوں سے اور ساری عبادتوں سے روزے کے اندر صبر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ صبر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں، بے حد و حساب اس کا اجر ہے۔ لیکن میرے دوستو، صبر کیسے ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نظر ڈالیں، صحابہ کرام نے جس طریقے سے عمل کیا، اللہ کے حکم پر جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا بس وہ مان گئے، چاہے ان کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے کسی کا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو، اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہو، مال کا نقصان ہو رہا ہو، کسی چیز کی غرض نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس مان گئے۔ چاہے وہ اپنی ذات کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، چاہے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بس حکم آنا ہے، ہمیں اللہ کے حکم پر مان جانا ہے اور ڈٹ جانا ہے، صبر کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے نفع دے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، ورنہ یہ مذہب اسلام یہاں تک نہ پھیلتا۔ صبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ انتقام۔ صبر کی ضد کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی نے گالی دی تو اس کے بدلے میں ہم بھی گالی دے سکتے ہیں، اگر کسی نے مارا
اس کے بدلے میں ہم بھی مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔ ظلم کیا کسی نے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے صبر فرمایا۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ یہ مذہب اسلام پھیلتا گیا اور آج پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور مذہب اسلام کی یہی خوبی آج بھی مذہب اسلام اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو ہر اعتبار سے ان کے ساتھ احسان سلوک کرو، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرو، جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ ان کی مدد کریں، اور اگر ان کی طرف سے کچھ ناروا سلوک ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو آپ صبر کریں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اگر کوئی ہمیں سلام کرے اور ہم بھی ان کو سلام کریں تو کیا احسان ہوا؟ کوئی ہمیں گفٹ دے، تحفہ دے، اور ہم بھی ان کو گفٹ دے، تحفہ دیں تو کیا احسان ہوا؟ ایسا تو سبھی لوگ کرتے ہیں۔ کمال تو اس وقت ہے کہ جب آپ پر کوئی ظلم کرے اور آپ ان کو معاف کریں اور سلام کریں۔ کمال تو تب ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرے، آپ کے ساتھ سوتیلا سلوک کرے، آپ کو نظروں سے گرا دے، آپ سے بات کرنے پر تیار نہ رہے، اور آپ ان کے ساتھ سلام کر کے ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کریں۔ کمال تو یہ ہے۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا، کون مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو سلام کروں گا، کون میرے گھر آتا ہے میں اس کے گھر جاؤں گا، یعنی برابر سرابر والے معاملے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ہم سیر سوا سیر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی ضد سے اور اس طرح کے رویے سے اسلام کا نام روشن نہیں ہوتا، مسلمان کی شان جھکتی ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے اپنے دشمنوں کو گلے لگانا سکھایا ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے ماں کا حق کیا ہے وہ بتایا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے وہ بتایا ہے، استاذ کا کیا حق ہے مذہب اسلام نے بتایا ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے مذہب اسلام نے بتایا ہے، راستے میں چلتے ہوئے ایک مسافر کا کیا حق ہے مذہب اسلام نے بتایا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں، ہماری زندگی میں یہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اسلامی خوبیاں، اسلامی تعلیمات پیدا نہ کر لیں، صرف ہماری خوش فہمی ہے اور ہمارا یہ ارادہ یہ کہا جائے گا کہ مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، یہ ہمارا صرف ارادہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اخلاق اور سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو خاتمے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، جب تک اس طریقے کو نہ اپنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی نعمت سے ہم مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ ایمان کی حلاوت ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہم ایمان اپنے دل کے اندر پیدا نہ کر لیں۔ حالات آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، لیکن نہ ہمیں حالات سے مایوس ہونا ہے، نہ ہمیں ڈرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ، ایمان و یقین کی حفاظت کے ساتھ، اسلامی تعلیمات اور اپنے تشخصات کے ساتھ ہمیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ حالات آئیں گے، آج اخبار دیکھیے، نیوز پڑھیے تو بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو کوئی بندہ اپنے دل میں اگر مایوس ہو رہا ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ حالات نہیں بدلیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں، اب آگے کیسے بڑھا جائے گا، جو اس کیفیت سے لاچار ہیں، جو اس کیفیت کا شکار ہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے جس خدا نے مچھلی کے پیٹ سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، جس خدا نے اپنے نبی کو آگ سے بچایا، جس خدا نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کیسی کیسی مشکلوں سے آزاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کیسی کیسی مشکلات سے ان کو راہ نجات دکھائی، وہی خدا نہیں ہے، وہی اللہ نہیں ہے، اسی اللہ کے ہم بندے ہیں۔ تو حالات جو ہمارے سامنے ہیں یہ سرسری ہیں، بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کر لیں، اپنے آپ میں شریعت کو نافذ کر لیں، انشاءاللہ ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی کھیل چل رہا ہے اور فرقہ پرستوں کی جو سازشیں ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو، اس کی معلومات کے لیے عرض کرنا ہے کہ ابھی ہمارے صوبہ کرناٹک میں ووٹر لسٹ سے ناموں کو حذف اور غائب کرنے کا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بلکہ کھیل دیا گیا۔ ووٹر لسٹ سے ناموں کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹر لسٹ سے ناموں کو غائب کر دیا گیا۔ سننے والے کو شاید جس کو احساس نہ ہو وہ سمجھتے ہوں گے بائی مسٹیک ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن نہیں، جو اس کے جانکار لوگ ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، جو سیاسی بازیگر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سا کام بائی مسٹیک ہوتا ہے اور کون سا کام پری پلان کے تحت ہوتا ہے۔ تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹر لسٹ سے ناموں کا غائب ہو جانا یہ بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے، آئندہ کے لیے بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ ہماری اور آپ کی یا جس کی بھی ہندوستان میں جو وجود ہے اس کی طاقت کیا چیز ہے؟ تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، لیکن سیاسی اعتبار سے آپ کی کیا طاقت ہے؟ سیاسی طاقت کے لیے ہمارا نمائندہ رہنا چاہیے، اور نمائندے کو آپ کیسے فٹ کریں گے، نمائندے کو آپ کیسے سلیکٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے واحد چیز ہے ووٹ۔ ووٹ ہماری طاقت ہے۔ ہمارا ملک یہ جمہوری ملک ہے اور ہماری طاقت ووٹ ہے۔ یہ ووٹ اسلامی نقطہ نظر سے گواہی ہے۔ آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ نمائندہ اچھا ہے، ایماندار ہے، سچا ہے، وعدے کا پکا ہے، دیانتدار ہے، خدمتگار ہے، اس لیے میں اپنا ان کو نمائندہ منتخب کرتا ہوں۔ ووٹ دے کر آپ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ اپنی سیاسی نمائندگی کر سکتے ہیں، اور ووٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بے جان ہیں۔ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور فرقہ پرستوں کی سب سے بڑی سازش اور پلان یہی ہے کہ ہمیں ووٹ سے بے دخل کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ جو حالات ہماری ہو رہی ہیں اور آئندہ جو ہمارے اوپر جو حالات آئیں گے اس کی وجہ پر اگر آپ غور کریں گے، سیکنڈ نمبر کے ہمیں سٹیزن بنا دیا جائے، سیکنڈ نمبر کا شہری بنا دیا جائے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ آپ ملک میں رہو غلام کی طرح سے، آپ کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا، آپ کو نمائندہ چننے کا حق نہیں ہوگا۔ بھائی گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں، آپ کسی کام میں سب سے مشورہ کرتے ہیں تو سب کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، سب میں خود اعتمادی ہوتی ہے، لیکن گھر کے 10 افراد میں سے ایک فرد کو آپ چھوڑ دیں
ان سے رائے مشورہ نہ لیں، اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ گھر کے اندر میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میرا کوئی وزن نہیں ہے، مجھ سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہ چھٹ جائے گا نا۔ تو اسی طریقے سے جب ملک میں چند لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا اور چند لوگوں کا حق مار دیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، تو دوسرے درجے کے شہری ہو جائیں گے۔ تقریباً کئی لاکھ سے زیادہ نام غائب ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ صرف روئیں گے، سرکار کو گالیاں دیں گے، یا کوئی اور متبادل راستہ ہے ہمارے لیے؟ اگر ہمارے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو گئے تو کیا ہم ہار گئے، مایوس ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے، ہم اس کا استعمال کریں گے۔ صلاحیت یہ دی ہے کہ اب اس نام کو دوبارہ ہم کہاں سے اندراج کرائیں گے، کہاں ہمیں جانا ہے اپنا حق لینے کے لیے۔ ووٹ آپ کا حق ہے، یہ 500 روپے 1000 روپے میں بیچنے کی چیز نہیں ہے، تمہارا ایمان ہے۔ ووٹ اگر آپ کسی غلط آدمی کے بارے میں شہادت دیتے ہیں تو گناہ ہے نا، اور آپ کسی اچھے کے بارے میں شہادت دیتے ہیں تو یہ نیکی ہے۔ تو ووٹ یا تو ہمارے لیے نیکی کی چیز ہے یا گناہ کی چیز ہے۔ ووٹ کو اگر آپ بیچیں گے گناہ کا کام ہے، اور کسی اچھے نمائندے کے انتخاب کے لیے آپ ووٹ ڈالیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ووٹ کے بارے میں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ ووٹ کی قیمت کو پہچانیں۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، جو ووٹ پی ایم کے ووٹ کی قیمت ہوگی وہی یہاں ایک موچی کپڑا سلنے والے، جوتے سلنے والے موچی کی قیمت ہوگی۔ جو اس کے ووٹ کی قیمت ہے وہی اس کے ووٹ کی قیمت ہوگی۔ اور ووٹ، ایک ووٹ سے ہی آدمی جیتتا ہے، ہارتا ہے۔ جیتنے کے لیے ایک ووٹ کافی ہے، ہارنے کے لیے بھی ایک ہی ووٹ کافی ہے۔ تو کوئی اس میں اپنی طرف سے سستی نہ کرے، کوئی اپنی طرف سے لاپرواہی نہ کرے۔ ثواب سمجھ کر آپ اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کروائیں۔ سب سے پہلے تو اپنے اپنے طور پر اپنا نام چیک کریں ووٹر لسٹ میں۔ اگر آپ کے ووٹر آئی ڈی بنے ہوئے ہیں اور آپ نے ووٹ پہلے سے ڈالا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی نام غائب ہو گیا ہو، تو سب سے پہلے ہر کوئی الیکشن سے پہلے ابھی 1-2-1.5 مہینے ٹائم ہے، اپنا نام چیک کریں کہ میرا نام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو فوراً آپ کو چوکنا ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور ووٹر لسٹ میں کیسے نام درج ہوگا؟ اگر ووٹر آئی ڈی آپ کے پاس نہیں ہے، جو گھر کے افراد 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کروائے، ووٹر آئی ڈی اپنا بنوا لے۔ وہ ڈاکومنٹس بھی ہے اور آئندہ کام آنے والی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ووٹ دینے کا حق ملے گا۔ تو اس کے لیے مہم چھیڑی جا رہی ہے۔ ہمارے محلے میں بھی گھر گھر پہ نوجوان آئیں گے، اور یہ آپ خود اپنے موبائل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری مسجد میں ایک کیمپ لگا تھا، جس میں ووٹر آئی ڈی اور ہیلتھ کارڈ وغیرہ ساری خدمات یہاں وہ نوجوانوں کی ہوئی تھیں۔ تو وہ اپنے موبائل سے کرتے تھے، اور انہوں نے کئی نوجوانوں کو ٹرین بھی کیا تھا۔ تو موبائل سے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سرسری نہ لیں، ووٹر آئی ڈی بنوائیں، ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کروائیں، اور فرقہ پرستوں کا جواب، ان کو سبق اسی طریقے سے ہم دیں۔ ووٹ کے ذریعے سے ہم کسی کو اقتدار کی کرسی سونپ سکتے ہیں تو اقتدار کی کرسی چھین بھی سکتے ہیں۔ تو ہم مسلمان جاگتے ہیں بہت دیر سے، اس لیے گزارش ہے میرے دوستو کہ سرکار کو گالیاں نہ دیں۔ جو سازشیں رچ رہے ہیں وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سوتے رہ گئے، ہمارا جاگنا ان کی ناکامی ہے، ہمارا بیدار ہونا
ان کی ناکامی ہے، تو اس لیے ہم جاگ جائیں اور جس لائن سے فرقہ پرست ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس لائن سے ان کو مجبور کریں اور ان کو ناکام کریں۔ میرے دوستو، ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے۔ ایک شخص کا گدھا کنویں میں بوڑی میں گر گیا، تو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی مالک نے، لیکن نکال نہیں سکے۔ آخر میں اس نے یہ سوچا کہ گدھا بھی ذرا بوڑھا ہو گیا تھا، بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، تو اب کیا کریں، نکل نہیں رہا ہے، اور یہ جو بوڑی ہے، یہ جو کنواں ہے، یہ بھی کافی پرانا تھا، پانی بھی نہیں تھا، اب اسے پاٹنا ہی تھا، زمین کے برابر کرنا ہی تھا، تو اب زمین کے برابر پاٹ دیتے ہیں، مٹی ڈال کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کی، تو جتنی مٹی کنویں میں ڈالتے، بوڑی میں ڈالتے، گدھے کی پیٹھ پر جو مٹی پڑتی تھی، گدھا اپنے بدن کو حرکت دیتا، مٹی سب گر جاتی اور گدھا اسی مٹی پر سوار ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر مٹی گرتی بدن پر، وہ اپنے بدن کو جھاڑتا، مٹی نیچے گرتی اور گدھا پھر مٹی پر بیٹھ جاتا۔ اسی طریقے سے پورے گاؤں والے مٹی ڈالتے رہے اور گدھا کیا کرتا رہا، اپنے بدن کو جھاڑتا رہا اور مٹی زمین پر گرتی اور وہ گدھا مٹی پر بیٹھ جاتا۔ دھیرے دھیرے کیا ہوا، مٹی زمین کے برابر آنی شروع ہوئی اور گدھا بھی مٹی کے اوپر بیٹھ کر کنویں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جب مٹی بالکل کنویں کے مڈیر کے برابر آ گئی تو گدھا خود بخود زمین کے اوپر آ گیا۔ اب وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم نے نکالنے کی کوشش تو نہیں کی، تو اپنی عقل پر انہوں نے گدھے سے زیادہ کمزوری کا احساس کر کے کہ ہم تو گدھے کو کنویں میں بند کر رہے تھے، لیکن یہ گدھا ہم سے زیادہ چالاک نکلا کہ یہ اپنی مٹی بدن سے جھاڑ کر یہ خود اپنے گڑھے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آج ہماری حالت یہی ہے۔ گدھے کی ایک اس مثال سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اگر گدھا یہ سمجھتا کہ اب مجھے لوگ دفن کر رہے ہیں، اب کیا کریں، وہیں سو جاتا، اپنے بدن کو حرکت نہ دیتا تو مٹی کے نیچے وہ دب جاتا۔ تو آج جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر، اپنے بدن پر نہ لیں، جو ٹینشن آ رہا ہے اس کو نہ لیں، بلکہ ہمیں اپنے بدن کو جھاڑ کر، اپنے بدن میں حرارت پیدا کر کے، اپنے اندر قوت ارادی پیدا کر کے آپ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے چلنے پھرنے کی، گھر گھر جا کے سروے کرنے کی۔ آپ اپنے لیے جیتے ہیں، کوئی جینا نہیں ہے، دوسروں کے لیے جیو۔ آپ اپنا نام چیک کریں، اپنے خاندان کا نام چیک کریں، اپنے گھر والوں کا نام چیک کریں، ووٹر لسٹ میں 18 سال ہونے کے بعد نام درج کرائیں اور جوش ہوش کے ساتھ آئندہ الیکشن میں آپ ووٹ ڈالیں گے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ جو ہماری عبادتیں ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے کسی کو پتہ نہیں، اللہ کے نزدیک ہماری کیا قیمت ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن دنیا میں اگر اپنی قیمت منوانی ہے، اپنی اہمیت بتانا ہے، تو ہمیں ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی بصیرت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔